پڑھنے والا ہے، یہ حدیث والوں کان کھول کر کے سن لو۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بابا سے بلند مجھے بات پڑھ لیجیے، بابا سے بلند پڑھیے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہی کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اور کیا فرمایا گیا ہے کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا، اور آگے اس کی ہر جائز تمنا پوری ہوگی۔ اور ان تسبیحات کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات مبارکہ میں کسی اور سے نکاح حرام فرما دیا۔ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی ہی بات ہے۔ شادی کرنا سنت حرام نہیں ہے، شادی کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس پر؟ حضرت امام علی پر۔ کب تک؟ جب تک حضرت بی بی فاطمہ آپ کے ساتھ حیات رہی، تب تک دوسرا نکاح آپ پر حرام کر دیا۔ کس نے کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی جو بات میں نے آپ کو بتائی، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، پڑھ کر کے دیکھ لینا۔ صفحہ نمبر بھی بتا سکتا ہوں، 127 پر یہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب ترین ذات حضرت جمیع بن منیر یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ جس سے پوچھا گیا؟ حضرت ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا۔ کیا پوچھا گیا؟ کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کس نے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ فاطمہ آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ پھر عرض کیا کہ مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے شوہر علی مرتضیٰ۔ اے ایمان والو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کی ہوئی اس حدیث شریف اور اس طرح کی بے شمار حدیثیں آپ سے روایت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تعصب و عناد سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے انصاف سے غور کریں، تو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کی ہوئی حدیثیں ان کے عدل و انصاف اور دیانت و صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اب وہ لوگ جو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں بکواس کرتے ہیں اور ان کی شان میں گالیاں بکتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور وہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جھوٹی محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ اپنا حشر خراب کر رہے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امان کے طالب ہیں۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے۔ یوں روایت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا عائشہ صدیقہ۔ دوسری حدیث سے آپ سن لیجئے، کس سے پوچھا جا رہا ہے یہاں سوال؟ کس سے کیا جا رہا ہے؟ حضرت
فاطمہ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے محبوب کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ جواب دے رہی ہیں کہ بھائی عائشہ صدیقہ۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد بھائی عائشہ صدیقہ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کا معمول کیا تھا؟ غور سے سننا اس بات کو۔ جب اللہ کے نبی سفر کا ارادہ فرماتے، جب گھر سے باہر نکلتے تو آپ کا پہلا کام کیا ہوا کرتا تھا؟ آپ اپنی نور نظر لگتے جگر حضرت بی بی فاطمہ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ کون؟ اللہ کے نبی جب سفر کا ارادہ کرتے اور گھر سے جب باہر آتے تو سب سے پہلے کس سے ملاقات کرتے؟ اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سے ملاقات کرتے، اور جب سفر سے لوٹ کر آتے تب بھی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ سب سے پہلے اگر کسی سے ملاقات کرتے تو وہ حضرت بی بی فاطمہ تھی جن سے آپ ملاقات کیا کرتے تھے۔ گویا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ بیٹی سے محبت کرنا سنت ہے۔ بیٹی سے محبت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ امیر المومنین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصال فرمانے کے پہلے آخری دنوں میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی خانوں میں کچھ راز کی باتیں کہی جس کو سن کر آپ رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت سیدہ مسکرا پڑی تو حضرت سیدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سن کر میں رونے لگی، اور مسکرانے اور ہنسنے کی وجہ معلوم کرنے پر سیدہ نے فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ بات میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ جب آپ کو آپ کے سفر آخرت کی خبر دی گئی تو سب سے پہلے آپ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کو یہ بات بتائی کہ میرا سفر آخری سفر اب قریب ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رونے لگی، اور پھر آپ نے کیا کہا کہ میری اہل بیت میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملو گی۔ تو حضرت بی بی فاطمہ ہنسنے لگی۔ یہاں اس کتاب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اس کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، انوار البیان۔ اس کتاب کا نام ہے انوار البیان، اور یہ چھپی ہوئی کہاں ہے؟ احمد رضا خان جو بک ڈپو ہے وہاں سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم اس بات پر، جب آپ کے مسکرانے کی وجہ پوچھی گئی تو حضرت سیدہ نے فرمایا کہ آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں، راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور تمام مومن عورتوں کی بھی سردار ہو؟ فاطمہ تمام جہاں کی عورتوں میں سردار ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، صفحہ نمبر 512 ہے اور جلد 1 ہے، یہ تو بخاری ہے، اور مسلم جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 591 ہے کہ اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، یا تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا اباتی فأینا مریم، اے بابا جان یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟
عورتوں کی سردار ہے، کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہمارے آقا پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عورتوں کے بارے میں کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سماعت فرمائیے، پہلی حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ پہلی کون ہے؟ حضرت مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی نیک بیوی، اور تیسری حضرت خدیجہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ان میں سب سے زیادہ افضل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ سب سے افضل ہے۔ ہر اعتبار سے یہ حقیقت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت مریم اور حضرت عائشہ سے افضل ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صرف ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک نسبت سے، نسبت کیا؟ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ اب 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ پہلی نسبت اولین و آخر کے امام سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نور نظر اور بیٹی ہیں، پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی ہے۔ پہلی نسبت دونوں عالم کے مالک و مختار امام الانبیاء کی نور نظر لبد جگر ہے۔ دوسری نسبت تاجدار ولایت مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، یہ دوسری نسبت ہے۔ اور تیسری نسبت نوجوانان جنت کے سردار جماعت الشہداء کے امام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ یہ 3 نسبتیں آپ کے پاس ہیں۔ تو کسی بھی اینگل سے دیکھ لیا جائے حضرت بی بی فاطمہ سب سے افضل ہے۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کیا؟ ان رسول اللہ قال فاطمہ بدعۃ منی فمن ابغضها فقد ابغضنی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 532 ہے، اور مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، جلد 2 میں صفحہ نمبر 290 ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا بے شک اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کسی اور کا نہیں۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ جو میری بیٹی کو ناراض کرتا ہے گویا وہ مجھے ناراض کرتا ہے، اور جس سے اللہ کا رسول ناراض تو اس سے اللہ ناراض۔ عالم ربانی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سے محققین جن میں علامہ تقی الدین سبکی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ بدر الدین زرکشی اور تقی الدین مقدسی شامل ہیں، تشریح فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جہان کی تمام عورتوں کی حتیٰ کہ سیدہ مریم سے بھی افضل ہے۔ یہ اتنے علماء کرام کا قول ہے، کس کے تحت؟
حدیث پاک کے تحت علامہ سبکی سے جب اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہیں۔ ایسا ہی سوال ابن داؤد سے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میں کسی کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پارائے جسم کے برابر قرار نہیں دے سکتا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ علامہ مرادی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یعنی وہ حدیث شریف جو پہلے بیان کی تھی اس کے متعلق کیا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ سلف و خلف کی ایک جماعت نے فرمایا ہم کسی کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لفظ جگر یعنی حضرت فاطمہ زہرا کے برابر قرار نہیں دے سکتے۔ یہ بات برکات آل رسول میں لکھی ہوئی اور صفحہ نمبر 122 ہے۔ سلف و خلف آگے اور پیچھے والے جو انہیں علماء کرام کی جماعت سے جب پوچھا گیا تو سبھی کا قول یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سے افضل ہے اور کوئی نہیں۔ حشر میں دیکھیے حضرت بی بی فاطمہ کی کیا شان ہے۔ پاک رضی اللہ عنہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ درود پاک رضی اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بروز محشر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسی عزت و عظمت عطا فرمائے گا جو کسی بیٹی کو نصیب نہیں ہوئی۔ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بی بی فاطمہ کو جو عزت و عظمت عطا کرے گا وہ آج تک کسی بیٹی کو نصیب نہیں ہوئی جو حضرت بی بی فاطمہ کو نصیب ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اور مکمل حجاب و پردہ کا اہتمام رکھا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہماری جو گھروں کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں بے پردہ گھومتی ہیں اور یہ مہینہ جو ہے محرم الحرام کا 9 تاریخ 7 تاریخ 10 تاریخ کو اللہ ہی رحم کرے بھائی، ایسا کرنا منع ہے۔ ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں ماں بہنیں اگر بازار میں سر دھج کر ننگے سر کھلے منہ اگر گھومتی ہے تو وہ اسلام کی دشمن ہے۔ آپ نے کیسے زندگی گزاری؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا اور مکمل حجاب نقاب پردہ۔ بروز حشر رب تعالیٰ کا انعام ملے گا اور ان کے حجاب و پردے کا انتظام اس صورت میں کیا جائے گا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اچانک پردوں کے پیچھے سے کوئی منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے
सिरात से गुजर जाए और 70,000 हूरों के झुरमुट में हजरत बीबी फातिमा पलक झपकने के साथ पुल सिरात को पार कर जाएंगी। हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 70,000 जन्नती हूरों के हमरा बिजली के कौंधने की तरह पुल सिरात से गुजर जाएंगी। तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जिसके आंचल को न देखा महरो महर ने उस रिदाए निज़ाहत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। मेरी बेटी फातिमा कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा क्या है? जन्नती हूर। मेरे आका प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा ज़हरा तैयबा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खास खस्सियत है कि उन्हें कभी हेज नहीं आया। आपको कभी हेज नहीं आता था। जब उनके घर बच्चे की विलादत होती तो थोड़ी देर के बाद वो पाक हो जाती थी, यहाँ तक कि उनकी नमाज कज़ा ना होती। अगर आपके यहाँ बच्चा पैदा होता तो आप फौरन से बेशतर निफास से पाक हो जाया करती थी, आपकी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं हुई। एक वक्त की भी नमाज आपकी कभी कज़ा नहीं हुई। इसलिए उनका नाम ज़हरा रखा गया। जब उन्हें भूख लगती तो आकाए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके सीने पर अपना दस्ते मुबारक रख देते तो भूख महसूस नहीं होती। जब हज़रत सैयदा तैयबा के विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने खुद गुस्ल किया और वसीयत की कि कोई उन्हें मनकशफ ना करे। चुनांचे हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीयत के मुताबिक हज़रत सैयदा को उसी गुस्ल के साथ दफन कर दिया। हज़रत बीबी फातिमा ने विसाल से पहले ये वसीयत कर दी कि मुझे कोई मनकशफ ना करे, मतलब मेरे बदन से कोई कपड़े ना उठाए, मुझे नंगा ना करे। ये बात किसने बता दी? हज़रत बीबी फातिमा ने पहले बता दिया। उन्होंने इंतकाल फरमाने से पहले, विसाल मुबारक होने से पहले हज़रत बीबी फातिमा ने खुद गुस्ल किया और लिबास पहना। तो आपके विसाल मुबारक के बाद में हज़रत मौलाए कायनात इमाम अली मुर्तज़ा ने आपको उसी गुस्ल और पहने हुए कपड़ों के साथ ही आपको मदफून कर दिया। बात बहुत ज्यादा है और वक्त भी बहुत हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि वाक़िअल आशिक मैंने अपने टूटे फूटे अल्फाजों के अंदर जो मैंने तेरे महबूब की नूरे नजर बनते जिगर हज़रत बीबी फातिमा का जिक्र किया है, ए अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके से इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर तमाम हाज़रीन मजलिस की तमाम जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके उतबैल और हज़रत बीबी फातिमा के सदके उतबैल हमें सबसे पहले सोमो सलात का पाबंद बनाए, सोमो सलात का पाबंद बनाए। अहद करके जाइए मुसलमानों कि इंशाअल्लाह फजर में उठेंगे और फजर की नमाज इमाम साहब के पीछे बाजमात अदा करेंगे। ऐसा अहद करके जाइए।